بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کا نہایت دل سے مشکور ہوں کہ آپ جس طرح مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کمنٹس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی باتیں میں کر رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں اور اس سے آپ ضرور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہوگا اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ذکر، ایک لفظ ہے ذکر اور دوسرا تسبیح۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، تسبیحوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے لوگ ذکر کرتے ہیں اور تسبیح بھی کی جاتی ہے اللہ کی، مطلب اللہ کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ دو لفظ ذکر اور تسبیح، یہ دونوں لفظ عربی کے لفظ ہیں اور یہ دونوں لفظ قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ جب کوئی بھی لفظ قرآن میں ہمیں ملتا ہے تو ہم اس لفظ کی قرآن سے ہی میننگ نکالتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے تو ڈکشنری سے اس لفظ کی جو اصل معنی ہوتی ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں، کیونکہ عربی میں یہ کیا گیا ہے لوگوں نے۔ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ کی ایک سے زیادہ میننگ ہوتی ہے۔ اب ان لفظوں کو ہم کیا کرتے ہیں، وہ لفظ جو اس کی پرائمری میننگ ہوتی ہے لفظ کی، اس کو ہم اٹھا کے اس کے بعد پھر قرآن شریف کی جن آیتوں میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں وہ میننگ رکھ کے دیکھتے ہیں اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی میننگ ایکچوئل کیا ہے اور وہ قرآن اس کو ویریفائی کر دیتا ہے۔ تو آج ہم ان دونوں لفظوں کو دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا، کیونکہ قرآن میں دونوں لفظ موجود ہے، لیکن عام رواجی طور پہ یہ دونوں لفظ ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ذکر کرنا، تسبیح کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ 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 کرنا یا تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا، یہ تقریباً ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن میں آج اس کو تھوڑا ایکسپلور کروں گا، اس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ دماغ میں جو چیزیں ہیں وہ ذرا اور بھی کھل جائیں، نکھر جائیں۔ پہلے ہم بات کریں گے ذکر پہ بہت سارے ویڈیوز بنے ہوئے ہیں، میں نے بھی بنائے ہیں، آپ کو ویسے بہت سارے ملیں گے۔ قرآن میں ذکر کا جو مطلب آیا ہے، ایک تو یاد دہانی، کسی چیز کی یاد دہانی، اور دوسرا نصیحت، اور تیسرا کسی چیز کو یاد کر لینا، ٹو ریممبر۔ اب ریممبر، یاد کرنا اور نصیحت، یہ دو معنی میں قرآن میں آیا ہے۔ بہت ساری ایسی آیت ہے، میں ہمیشہ وہ آیتیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جن میں ذکر لفظ یوز ہوا ہے۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا مقصد دو طریقوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک، اللہ کو یاد کرنا مطلب اللہ کی باتیں یاد کرنا، اور اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام صرف قرآن شریف ہے۔ اب قرآن شریف کو پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ ہو گیا یاد کرنا اللہ کو۔ اور ساتھ قرآن شریف سے جو بھی نصیحت ہمیں ملتی ہے اس کو اپنانا، یہ بھی ذکر ہو گیا کہ فَاسْأَلُوا، یہ ہے نا، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو جا کے نصیحت والوں سے اگر تم کو نہیں معلوم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو وہ نصیحت والے ہو گئے۔ ایک تو ذکر، اہل ذکر ہو گئے نصیحت والے، اور دوسرا اس کو ذکر کو یاد کے لیے بھی دوسرا طریقہ ذکر کا ہوتا ہے کہ ہم جیسے جسمانی ایکسرسائز ہوتی ہے، کثرت کرتے ہیں، ویسے ہی میڈیٹیشن اور مراقبہ ہوتا ہے، جس میں اسم ذات اللہ کا نام تصور کر کے اور ہم
چانٹنگ کرتے ہیں، اللہ اللہ یونیورسل ساؤنڈ ہے اللہ، تو ہم اس کو جب چانٹ کرتے ہیں تو ہمارا پورے جسم میں ایک انرجی آ جاتی ہے اور ہمارا روح بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ذکر کا مطلب یہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تسبیح۔ تسبیح کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی سراہ کرنا، تعریف کرنا۔ تعریف کا اور ذکر میں بہت فرق ہے۔ اللہ کی تعریف، اب وہ تعریف کسی اور کی تسبیح نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، اور تعریف تسبیح کا مطلب اللہ کی تعریف کرنا۔ اب ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے، جو یہ میں نے ٹاپک لیا ہے اس پہ جو امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آئی وہ ابھی بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن میں جب آپ ذکر کا لفظ سنیں گے تو وہ صرف انسان کے ساتھ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتا ہے کہ فہل من مدکر، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، یا نصیحت آپ کی ہے، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں تمہارا ذکر ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ ذکر کا لفظ انسان کے ساتھ ہے، ہیومن بینگ کے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہم تسبیح کی اور تعریف کی بات کرتے ہیں، تسبیح کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، آسمان زمین، ان دونوں کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے وہ سب لگے ہوئے ہیں اللہ کی تعریف میں، اللہ کی تسبیح میں، جو بھی ہیں۔ میں صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی، اب ہر چیز، ہر میٹر کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں بھی آ رہی، وہ سب تسبیح کر رہی ہے اللہ کی۔ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح میں ہیں، انسان بھی اللہ کی تسبیح میں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، گلیکسیز، یہ سٹارز، یہ پلینٹس، یہ جو کچھ بھی ہے آپ کو نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بھی اللہ کا ذکر۔ اب ذکر صرف انسانوں کے لیے ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ذکر صرف انسانوں کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی روح پھونکی ہے، اور وہ جو روح انسان کے اندر میں ہے، اسی روح کو بیدار کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت پڑتی ہے، جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ روح کو بیدار کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کہ تسبیح کی۔ تسبیح تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، تسبیح تو سورج، چاند، ستارے بھی کر رہے ہیں، تسبیح تو زمین بھی کر رہی ہے، تسبیح تو آسمان بھی کر رہا ہے، ہر چیز کر رہی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے، قرآن میں یہ آیتیں بہت مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں وہ سب اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے ذکر میں نہیں کہا، اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اور ہمیں عام طور پہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ دنیا کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نہیں۔ اللہ کا ذکر، پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پیڑ بھی اللہ کے ذکر کرتے ہیں، نہیں ذکر وہ نہیں کرتے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر صرف انسان کرتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ذکر صرف انسان کرتا ہے، اور ذکر لیتا بھی انسان ہے، نصیحت انسان کے لیے ہے، کتاب انسان کے لیے ہے، اور اپنے جسم کا ہر ایک ذرہ اور روح کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو ذکر کرنا پڑے گا۔ اس پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اسی چینل کو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ذکر کرنے کا طریقہ اور روح کو بیدار کرنے کا طریقہ، ساتھ میں اللہ کا مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا بھی میں نے طریقہ، بہت سارے ایسے ویڈیوز بنائے، آپ ضرور دیکھیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا یہ ٹاپک ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایکچولی ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں اس لیے بار بار ڈسکس کر کے اور یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ سب سے پہلے ہماری جو پروگرامنگ ہے، ہمیں جو بچپن سے غلط سلط چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ہم وہ اس کو ختم کرتے جائیں۔ آپ جب یہ ختم کرتے جائیں گے، ایک عادت سی آپ کی بن جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کا دماغ پھر
ایسا بن جائے گا خود بخود، اور آپ ایکسیپٹ کرنا ختم کر دیں گے یہ ساری غلط چیزیں. جب بھی آپ کو غلط چیز سننے میں آئے گی، آپ کے کان میں، آپ کے دماغ میں کلک ہوگا کہ نہیں، اس کو پہلے ویریفائی کروں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی ایسے ہی سنائی باتیں تو نہیں ہیں. اصل یہ باتیں کرنے کا میرا مقصد یہ ہے. آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں مجھے کمنٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ایسے لوگ موجود ہیں. آپ لوگ موجود ہیں کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میرا مشن کیا ہے. میرا مشن یہی ہے کہ آپ کے جو بچپن سے غلط پروگرامنگ ہے ہم اس کو ختم کریں. یہ سلولی انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے میں کرتا رہوں گا. آپ کا مجھے ساتھ چاہیے، آپ ساتھ بھی دے رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے آپ سب لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں کہ آپ مجھے میرا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.